الفاتحہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت، جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ البقرہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حال کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی، تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی فسادی ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، یہی احمق ہے لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ کیا مذاق کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے۔ اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، اور نہ یہ راستہ پا سکے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یہ ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی۔ وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں، درا حال کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں، لہذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، درا حال کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں۔ وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کو جس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا کوئی پھل انہیں جب بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، درا حال کو ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہیں۔ لوگو، تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو؟ درا حال کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا،
اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچھڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچھڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو، اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔
اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر عنقریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو، اس لیے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ سو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی۔ تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔
اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا، اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں، کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو، کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، درا حالے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا؟ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے؟ پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے۔ سو یہ غضب پر غضب کا مال آئے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، درا حال ہے کہ وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے، اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو، تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچھڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا۔ ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارے یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، درا حال ہے کہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا، اور اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حال ہے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، درا حال ہے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والو تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہل کتاب ہوں یا مشرکین۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے۔ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے لوگو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ان کی پیروی میں ایمان والو، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب محض اپنے جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں پالو گے، اس میں شبہ نہیں
کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ یہ انہوں نے محض آرزوئیں باندھ لی ہیں۔ ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اپنے گروہ سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے، لہٰذا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، درا حال ہے کہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لا ریب، وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کسی بات کہی تھی۔ ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اے پیغمبر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی۔ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہیں، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا
تو اس نے وہ پوری کر دیں۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر ان کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ پروردگار اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہی ابراہیم کہ جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور اسی کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ایمان والو ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانیں جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے،
ہر چیز سے واقف ہے۔